الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت جل والکریم کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورۃ الغاشیہ کی 12 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا سرر مرفوعہ، فیہا اس کے اندر ہوں گے، سرر سریر کی جمع ہے، چارپائی کو کہتے ہیں، مرفوعہ رفع اٹھانا بلند کرنا، مرفوعہ بلند و بالا، یعنی وہ ایسے پلنگوں پر ہوں گے جو پلنگ بڑے ہی بلند و بالا، یعنی اس کے اندر ہوں گے۔ کس کے اندر؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ آیت مبارکہ نمبر 10 میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، فی جنت عالیہ، بلند و بالا عالی شان جنتوں میں، باغات میں، ایسے کہ لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ وہ ان جنتوں میں کوئی بھی لغو بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس جنت کے اندر چشمے ہوں گے جو ہمیشہ جاری رواں دواں ہیں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس جنت میں بلند و بالا تخت ہوں گے، ان کی چارپائیاں ہوں گی جن پر ان کو آرام دہ بستروں پر بٹھایا جائے گا، لٹایا جائے گا، وہ آرام کریں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وَأَكْوَابٌ، کوب عربی میں اس برتن کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کنڈا لگا ہوا نہ ہو، کاسا اردو میں ہم پیالے کو کہتے ہیں، عربی میں کوب پیالے کو کہتے ہیں۔ کاسا اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کنڈا لگا ہو، جسے ہم کپ کا نام دیتے ہیں۔ تو اکواب موضوعہ، وہ کوزے، کٹورے، پیالے، موضوعہ، وضع ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے رکھنا، یعنی قطار اندر قطار وہ جو کٹورے ہوں گے وہ رکھے ہوئے ہیں جنت کے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وَنَمَارِقُ، اور قالین، مصفوفہ جو بچھے ہوئے ہوں گے، اور بعض نے نمارق کا ترجمہ تکیے کیا ہے کہ وہ تکیے ہوں گے جو قطار اندر قطار لگے ہوئے تکیے ہیں۔ مصفوفہ صف، یعنی ایک کے ساتھ دوسرے کو ملا کر کھڑے ہونا، اس کو صف بنانا کہتے ہیں۔ تو وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وہ قالین یا تکیے جو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھے ہوئے ہیں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور وہ پھیلے ہوئے وہ قالین، پھیلے ہوئے وہ بہترین خوبصورت ترین وہ مسندیں، رب کریم فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کن کے لیے ہوں گی؟ اہل جنت کے لیے ہوں گی، وہ کے لیے سعیہا راضیہ، کہ جو آج اپنی محنتوں پر، اپنی مشقتوں پر، اپنی عبادتوں پر، اپنے زہد و تقوی پر وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو نیکی کی توفیق عطا فرما دی تھی۔ آج وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، رب کائنات جل وعلا ان کو یہ عظمت عطا فرمائے گا۔ جب میرے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمت عالم نے ان آیات بینات کا کفار کے سامنے ذکر فرمایا، ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، کہیں کہ اونچے اونچے وہ جو ہوں گے پلنگ ہوں گے جو چارپائیاں بلند و بالا ہوں گی، ان پر چڑھا کیسے جائے گا؟ سیڑھی لگا کر چڑھا جائے گا؟ مذاق اڑانے لگے۔ رب ذوالجلال نے جواباً ارشاد فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ اس کو ہم نے کیسا پیدا فرمایا ہے؟ عجیب الخلقت ہے۔ وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، گردن دیکھو تو وہ بھی سیدھی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے عجیب الخلقت پیدا فرمایا۔ اور پھر ایسا جانور ہے کہ جس کو پروردگار عالم جل وعلا نے سواری کا لائق بھی بنایا ہے، بوجھ اٹھانے والا بھی بنایا ہے، دودھ بھی دیتے ہیں، اونٹنی دودھ دیتی ہے، اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، یعنی اس سے فائدہ، اس کی اون سے وہ کپڑے بھی اس زمانہ بنائے جاتے تھے، کمبل وغیرہ بنائے جاتے تھے، اور یہ سواری کے لیے بڑا بہترین جانور گنا جاتا تھا۔ کئی دن، بلکہ میں نے پڑھا 10 12 دن تک یہ بغیر کھائے پیے گزارا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل نے اس کو ایسا جانور بنایا،
اور وہ اہل عرب اس سے بڑی محبت کرتے تھے دور دراز تک. اور پھر شاید، دعویٰ تو نہیں کرتا، شاید یہ واحد ایسا جانور ہے جو بیٹھ کر اپنے سوار کو اپنے اوپر سوار کراتا ہے. باقی جانور جو ہیں وہ کھڑے ہو کر سوار کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا کبھی تم نے غور نہیں کیا اونٹ کتنا اونچا ہوتا ہے، مگر اس پر سوار ہونے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے؟ بتائیے نا، کیا ہوتا ہے؟ اونٹ خود نیچے آ جاتے ہیں. تو جنتی جب جنت میں اپنے اس تخت پر بیٹھنا چاہے گا وہ تخت خود ہی نیچے آ جائے گا، وہ تخت خود نیچے آ جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں ہر وہ شے ہوگی جو تیرے دل میں اشتہا پیدا ہوگی. کسی پھل کو تو کھانا چاہے گا، سیڑھی لگا کر اوپر چوٹی سے توڑنا نہیں پڑے گا. جو اس کو تو دیکھے گا، تکے گا، چاہے گا، وہ تیرے سامنے تیرے منہ کے قریب آ جائے گا. تجھے زحمت نہیں ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم طلب کرتے چلو جائے گا تمہارا رب تم کو عطا فرماتا چلا جائے گا. ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں اور انہوں نے دیکھا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھا کس طرح ہم نے بلند و بالا اس کو بنا دیا، کتنا عرف اور اعلیٰ بنا دیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور انہوں نے پہاڑوں کی جانب نہیں دیکھا کیف نصیبت، کس طرح ہم نے ان کو نصب کیا، گاڑ دیا پہاڑوں کو. انہوں نے کبھی غور نہیں کیا. غور کریں ہماری قدرتوں پر کہ ہم کتنے قادر مطلق ہیں، کس قدر ہمیں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کس قدر ہمیں قدرت حاصل ہے، ہم وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں جو بھی چاہیں. ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح ہم ان کو بچھا دیا. سطح یعنی سطح مرتفع وغیرہ، جب اس سمے سطح کسی شے کا برابر اوپر سے ہونا. کیا انہوں نے دیکھا کہ ہم نے زمین کو کیسا بنا دیا؟ اور سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے قدرت کاملہ کا ایک بہت بڑا ثبوت خود زمین ہے. جتنی بھی نباتات پیدا ہوتی ہیں زمین سے ہوتی ہیں، جتنے بھی پھل پیدا ہوتے ہیں زمین سے ہوتے ہیں، جتنے پھول پیدا ہوتے ہیں زمین سے ہوتے ہیں. اسی زمین سے رب کائنات جل وعلا پھولوں کو رنگ عطا فرماتا ہے. اسی زمین سے اللہ تعالیٰ جل وعلا پھلوں کو مٹھاس عطا فرماتا ہے، خوشبو عطا فرماتا ہے. اسی زمین سے رب کائنات اناج کو پیدا فرماتا ہے. عجب بات ہے، اسی زمین سے زہریلی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی زمین سے شفا دینے والی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت کاملہ ہے. اور پھر دیکھو اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ اس کے سینے کو پھاڑا نہ جائے، نباتات نہ اگ سکیں، لیکن اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ اس پہ بلند و بالا وہ عمارتیں نہ کھڑی ہو سکیں. ہر اعتبار سے بے مثال چیز ہے. رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں محبوب مکرم فذکر، ان کو نصیحت فرمائیے، ان لوگوں کو نصیحت کیجیے. انما انت مذکر، اس پہ شک نہیں کہ آپ ہیں ہی نصیحت فرمانے والے، یعنی آپ تو لوگوں کو نصیحت فرمانے کے لیے ہی اس جہان رنگ و بو میں تشریف لائے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کو نصیحت فرماتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں. لَسَّ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، لیکن آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، سختی نہیں ہے، پوچھ گچھ نہیں ہے، آپ ان کے ضامن نہیں ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ ان کو نصیحت پہنچانا. میرے کریم آقا رسول ربی کے اقتداء میں آج بھی ایک عالم دین لمبی چوڑی گفتگو کر کے نصیحتیں کرنے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وما علی الا البلاغ، یا وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری احکامات شرعیہ کو آپ تک پہنچا دینا تھا، اس کے سوا ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہیں. اگر تم صراط مستقیم پہ نہیں چلتے ہو ذمہ دار تم ہو، ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا. میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجت الوداع کے موقع پر گفتگو فرمانے کے بعد صحابہ کو ارشاد فرمایا تھا بتاؤ کیا میں نے احکامات الہیہ تم تک پہنچا دیے؟ سب نے اقرار کیا تھا. پھر میرے آقا نے بارگاہ رب العزت کیا تھا اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا. یہ لوگ گویا گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے احکامات کو ان تک پہنچا دیا ہے. یہی علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ احکامات الہیہ کو عوام الناس تک پہنچانا، احکام تک پہنچانا، حکم نافذ کرنا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے.
علماء یہ بتائیں گے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ڈاکو کا بازو اور ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن علماء ان قوانین کو نافذ نہیں کریں گے۔ نافذ کرنا وہ حکام کا کام ہوگا، ارباب اختیار کا کام ہوگا۔ علماء کی ذمہ داری احکامات شریعہ کو پہنچا دینا ہے۔ یہاں میرا اللہ میرے نبی کو فرماتا ہے، محبوب مکرم آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فذکر، نصیحت فرمائیے۔ انما انت مذکر، اس پہ شک نہیں کہ آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں۔ لست علیہ بمسیطر، اس کے سوا آپ پر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ الا من تولی وکفر، الا لیکن، اس جگہ لیکن کے معنی میں ہو گیا، جس طرح الا مگر اور لیکن دونوں معنی میں آتا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ تعالیٰ، یا لیکن اللہ تعالیٰ، لیکن بھی کہہ دیا جائے تو ترجمہ نسبتاً مناسب ہی محسوس ہوگا کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں لیکن اللہ تعالیٰ، مراد یہ یعنی اللہ تعالیٰ یقیناً عبادت کے لائق ہے۔ تو یہاں فرمائے گا الا من تولی وکفر، لیکن وہ شخص جو تولا، ولن پھر جانا، گم جانا، وہ جو پھر گیا، وکفر اور جس سے کفر کیا، یعنی جس سے انکار کیا احکامات شرعیہ کا، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحم کی تعلیمات سے اس سے روگردانی کی، وکفر اور انکار کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو ضرور بھی ضرور، فا تاکیب کے لیے آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا، یعنی اس کے اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ، فیعذب اللہ، پس عذاب دے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو، کتنا عذاب؟ معاذ اللہ تعالیٰ عذاب اکبر، بہت بڑا عذاب دے گا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ ساری دنیا کے ساز و سامان کے لیے میرا اللہ فرماتا ہے، اے محبوب کل فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے حضور قلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سوچئے اس کائنات میں کتنی وسعتیں ہیں، اللہ کے حضور یہ قلیل ہے، تو جس کو اللہ اکبر کہہ رہا ہے وہ عذاب کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ پروردگار عالم جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، ان یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے، الینا ایابہم، ان کا پلٹنا، ان کا پھرنا ہماری ہی جانب ہے۔ اے محبوب مکرم علیہ السلام، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ جو احکامات الہیہ ہیں ان لوگوں تک پہنچا دو، اور بس۔ اگر یہ مانے تو ان کی مرضی، نہ مانے تو ان کی مرضی، یہ ہمارے حضور حاضر ہوں گے، ان الینا ایابہم، ان کو ہماری حضور حاضر ہونا ہے، ہماری طرف پھرنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ہم ان کا حساب لیں گے، پھر ہم ان کی کرتوتوں کے بارے میں ان سے پوچھیں گے۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا کو کہ حساب و کتاب جس طرح دنیا میں آپ تصور میں لے آئیں کہ ایسے ایسے کرنا پڑے گا، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی بھر کی جو کرتوتوں کی کتاب ہوگی اس کو تھما کے کہا جائے گا، اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کرتوتوں کی کتاب پڑھ لے، تیری زندگی بھر کی ساری کرتوتوں کا حساب کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ پھر اسے دیکھ کر انسان چلا اٹھے گا، مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، ہائے ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، میری زندگی کا کوئی بھی فعل، وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا، ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ سب کچھ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تیرا حساب تو ساتھ ساتھ ہی تو چلا جاتا ہے، تیری نیکی اور بدیوں کا موازنہ جو ہوتا ہے، کمپیریزن ہوتا ہے، وہ تو ساتھ ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ تو قیامت کو معاذ اللہ میں جملہ نہیں کہہ سکتا، وہ جس طرح کہتے فارمیلٹی پورا کرنا، تیرا رب تو تیرے پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ تو نے جانا کہاں ہے۔ جب اس نے کائنات کو تخلیق فرمایا تھا، لوح محفوظ کو حکم دیا تھا لکھ لے ما کان وما ہوا کائن، اسی وقت تیرا فیصلہ ہو گیا تھا، تو نے جانا کہاں ہے۔ یہ تو ایک قانون ہے نا، ایک سنت ہے کہ جس کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، قیامت کے میزان عدل قائم کیا جائے گا اور تجھ سے پوچھا جائے گا، پھر تیرے اعضائے بدن بھی تیرے خلاف گواہی دیں گے، تو تب تجھے معاذ اللہ جہنم کے سپرد کیا جائے گا۔ یہ کفار کے لیے بالخصوص ہے، ایمان والے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں ذلیل نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو سزا دے گا تو کم سزا دے گا، کافروں جیسی سزا ایمان والوں کو نہیں ہے، اور یہ سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ کافروں کے لیے
خاص ہیں. او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی.